ترکیہ نے ایک ایسا اینٹی ڈرون لیزر سسٹم تیار کیا ہے جو پل بھر میں ہوا میں اڑتے ڈرونز کو پگھلا کر رکھ دے گا، اور بہت جلد یہ اینٹی ڈرون سسٹم پاکستان کو بھی ملنے والا ہے۔ اس بارے میں عامر رضا سے جانتے ہیں۔ جی عامر بھائی، یہ اینٹی ڈرون سسٹم کیا ہے اور یہ کب پاکستان کو ملے گا؟ اچھا، یہ اینٹی ڈرون سسٹم ہی نہیں ہے، بلکہ آپ یوں سمجھے کہ جدید دنیا کی جو جنگ ہے وہ اس سسٹم پہ جا رہی ہے، اور ترکی اس میں پائنیئر کا رول پلے کر رہا ہے۔ یعنی باقی دنیا بھی اس پر ریسرچ کر رہی ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے بچپن میں کھیلا ہوگا، وہ لیزر گن ہوتی تھی جی، جس میں سے روشنی نکلتی تھی اور وہ دشمن کو لگتی تھی، ریڈ اور گرین، ہم آپس میں فوجیاں بنا کے کھیلتے تھے۔ پھر اسٹار وار کی فلمیں آنا شروع ہو گئیں، ہم نے دیکھا کہ یو ایف اوز، گول رنگ کی یو ایف اوز ہیں، اور اس کے اوپر وہ لیزر بیم کے ساتھ وہ مارتا ہے، ایک جگہ پہ کھڈا پڑ جاتا ہے، کسی جگہ بلڈنگ یہ سب وہ جو ہم تصوراتی فلمیں اور تصوراتی کارٹون اور تصوراتی کھلونے دیکھتے رہے ہیں، یہ حقیقت کا روپ دھارنے لگی ہیں، یعنی دھار چکی ہیں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ لگی ہیں سے مراد یہ ہے کہ بن چکی ہیں۔ اور ترکی اس وقت دنیا میں پہلا ملک ہے جس نے لیزر کے ساتھ دشمن کو مارا ہے، اور یہ جنگی تجربہ نہ امریکہ کے پاس ہے، نہ چین، نہ برطانیہ، نہ فرانس، نہ رشیا، صرف اس کے پاس ہے۔ 2019 میں ان کا الکا ایک لیزر گن تھی جس کا استعمال لیبیا میں کیا گیا تھا اور کامیاب استعمال تھا۔ یہ اس وقت پوری دنیا میں واحد مثال ہے۔ اگر آپ کو لیزر کے حوالے سے جنگوں میں اس کے استعمال کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ کو پھر الکا کی طرف جانا پڑے گا، اور الکا کو جس نے ڈیزائن کیا تھا اس کا نام پاکستان سے ملتا جلتا ہے، روکستان۔ اچھا، یارمن زبانن ترکی اور ترکی نمی دانم والا معاملہ ہے بھائی، ترکی ہمیں آتی نہیں ہے۔ یہ روکستان سے مراد دفاع ہے، ویسے صحیح، پاکستان سے سمجھ لیں پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، روکستان سے مراد ہے ایسی جگہ جہاں دشمن کو روکا جا سکتا ہے، دفاعی نقطہ نگاہ سے۔ الکا انہوں نے بنایا تھا، لیکن یہ واحد ہتھیار نہیں ہے جو ترکی اس وقت تک بنا چکا ہے۔ ترکی اس سے آگے کی ٹیکنالوجی بھی چلا گیا ہے۔ یہ 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کا تھا، اس سے آگے گوباک ہے، پھر اس کا بیلجین ایک ہے۔ یہ سارے وہ ہیں چیزیں جن کو وہ نہ صرف ایجاد کر چکا بلکہ اپنی گاڑیوں، کسی کو بہترین گاڑی کے اوپر لگایا ہے، کسی کو ٹینک نما گاڑی کے اوپر لگایا ہے، اور اس کو کامیابی سے اس کا وہ استعمال کر رہا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ترکی ہی کیوں کر رہا ہے۔ یہ آپ سے سوال ہونا چاہیے تھا کہ جی ترکی تو اتنا کوئی ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، نہ وہ امریکہ جیسا کوئی بڑی اکانومی ہے، نہ چین جیسی بڑی اکانومی ہے، نہ روس جیسی فوجی طاقت ہے، نہ برطانیہ اور فرانس جیسا ملک ہے جو ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں۔ تو وائی ترکیہ، جس کو اب ترکیہ بولتے ہیں، ہم ابھی تک ترکی کر رہے ہیں، تو ترکی ہی کیوں لیزر کے اوپر جا کر اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے؟ اصل میں ترکی ان 39 ممالک میں سے ایک ملک ہے جو نیٹو کا رکن ہے، اور اس پر نیٹو کام کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور نیٹو نے جو لیبارٹری بنا رکھی ہے لیزر کے حوالے سے، وہ ترکیہ میں ہے، جس کو ہم ترکی عام زبان میں جی بالکل کہتے ہیں۔ اس لیے ترکیہ کی جو دفاعی صنعت ہے اس نے بہت جلد یہ چیزیں اڈاپٹ کر لیں، اور نہ صرف یہ دفاعی نقطہ نگاہ سے انہوں نے کر لی بلکہ اب تو آفینسو نقطہ نگاہ سے بھی آ گئی۔ 5 کلومیٹر 4 کلومیٹر زمین سے زمین پہ مار کرنے والا لیزر الگ ہے، فضا سے زمین پہ مار کرنے والا لیزر الگ ہے، اور زمین سے فضا میں مار کرنے والا لیزر الگ ہے۔ عامر بھائی، یہ ٹیکنالوجی جو ترکیہ کے پاس ہے یہ ہمیں کب مل رہی ہے؟ کیونکہ موجودہ صورتحال میں ترکیہ نے بڑے کھلے الفاظ میں پاکستان کی حمایت کی، اور لگ یہی رہا ہے کہ مستقبل میں یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہوگی۔ یہ بات بالکل ہوئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان پر مختلف سینکشنز موجود تھیں جو کہ ہتھیاروں کے حوالے سے تھی، اور سب سے بڑا جو ہتھیاروں کا یا اس کو سمجھے عسکری اتحاد ہے اس کو نیٹو بولتے ہیں، جس کا ترکی رکن ہے۔ بھارت ترکی کا بائیکاٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی پروڈکٹس کا، اس کی اشیاء کا، اور ترکی ڈرون ہم استعمال کر رہے ہیں جن پر یہ گولک ایک ان کا کمپنی ہے جس کا لیزر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان آلریڈی استعمال کر رہا ہے، اور پاکستان ہی کیوں استعمال کرے گا؟ اس کی بنیادی وجہ ہے امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ چین کے تسلط کو پاکستان پر کم کرنے کے لیے، تسلط تو نہیں کہنا چاہیے،
اثر رسوخ کو کہنا چاہیے، لفظ تو یہ ہونا چاہیے، اثر رسوخ کو کم کرنے کے لیے امریکہ پاکستان پر مزید پابندیوں کو نرم کرے گا، جو کہ دفاعی نقطہ نگاہ سے ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مستقبل میں بہت سارے ممالک سے F-16 خریدنا چاہتے ہیں اور اس کو اپ گریڈ کرانا چاہتے ہیں ترکی میں موجود پلانٹ کے اوپر۔ بالکل ترکی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ نیٹو کا رکن ہو کر اس کو ہر چیز کے لیے اجازت نامہ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر پاکستان پر سینکشنز ختم ہوتی ہیں تو ترکیہ کے لیے بہت آسان ہے کہ اپنی ٹیکنالوجی پاکستان میں ٹرانسفر کرے۔ اس میں اور جہاں بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں جس کا میں ذکر آپ سے کرنا چاہوں گا، اس میں جیسے بحری جنگی جہاز ہیں، ان کے اس ٹیکنالوجی کو بھی ترکی چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے۔ ابھی حالیہ دنوں میں جن دنوں میں بہت زیادہ تلخی تھی، پاکستان اور بھارت کی آپس میں جنگ تھی، اس دوران بھی صرف ایک ملک ایسا تھا جس نے اپنا بحری جنگی جہاز بھیجا ہے، اور وہ ترکیہ تھا۔ بالکل ترکی تھا۔ اور ترکی آپ کے شپ یارڈ کو جنگی بنیادوں پر اس قابل بنانا چاہتا ہے کہ آپ اپنی جنگی شپس بنانا شروع کر دیں۔ میں آپ کو ترکی ابھی بھی ترکی میں 3 بن رہی ہیں ہماری جی شپس جو ہیں، جی بالکل، اور ہماری آپ دوسرے چائنا میں بن رہی ہیں ہماری چیزیں، لیکن ترکی یہ چاہتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی آپ کے پاس آ جائے۔ اس مطلب کے علاوہ پاکستان بھی ٹرانسفر ہو جائے اور پاکستان ڈائریکٹلی اس کو جو ہے نا اب ہم ترکی کا ڈرون یوز کر رہے ہیں تو اس کا لیزر یوز کرنے میں ہمیں کیا ہے، اور بھی کچھ دفاعی ٹیکنالوجیز ایسی ہیں، یاد رکھیے گا، جو آنے والے وقت میں ترکی پاکستان کو ٹرانسفر کرے گا، کیونکہ امریکہ اپنے اوپر الزام نہیں لینا چاہتا ہے۔ عامر بھائی تو 5th جنریشن فائٹر جیٹ بھی تو ہم ترکیہ کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں نا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کان کی بات کر رہے ہیں، جی جی بالکل، کان پر ایک الگ سے پروگرام کریں گے۔ کان لوگوں کو شاید پتہ نہیں کہ کتنا اہم پروجیکٹ ہے اور اس پر دنیا کی نظریں کیوں ہیں۔ بالکل، اس پہ ہم ایک الگ سے انجن کیا ہے، اس کی باڈی کیا ہے، کو الگ سے اچھا ایک میں لیزر اور بتا دوں آپ کو جس کا تجربہ پاکستان میں بھی ہو چکا ہے۔ نظر اس کا نام ہے، نظر سے مراد دیکھنا ہوتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے ترکی زبان میں بھی نظر ہے، اور اس کو بحری جہازوں کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ یہ جو میزائل بحری جہاز کی طرف آتے ہیں اس کو اندھا بلائنڈ کرنے کا کام آتا ہے یہ سسٹم جو ہے۔ اس سسٹم کا تجربہ یہ جو ابھی ترکی کا جہاز آیا تھا اس کے اوپر بھی نصب تھا۔ اگر پاکستان کی طرف، پاکستان کی بندرگاہوں کی طرف کوئی میزائل آتے تو یہ نظر نے کام کرنا تھا، یعنی ان کی نظر جو تھی اس نے چھین لینی تھی۔ تو یہ نظر والا جو لیزر ہے یہ بھی ہمارے پاس آئے گا۔ یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس آنی ہے، آج آئے کل آئے، لیکن میری اپنی اطلاعات کے مطابق بہت جلد طیب اردوان دوبارہ پاکستان آنے والے ہیں، آئیں گے۔ یہاں پہ بہت سارے MOUs سائنز ہوں گے جن میں دفاعی نقطہ نظر کے بھی MOUs ہیں جن پہ آپ کی بڑے انٹرسٹ ہے، آپ کی دلچسپی ہے، لوگوں کی دلچسپی ہے۔ ترکی اور پاکستان کا رشتہ اتنا گہرا ہے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کی زبان اردو 70% ترکی زبان، لوگ فارسی سمجھتے ہیں، 70% ترکی الفاظ کے اوپر مشتمل ہے۔ جی ہاں بالکل، آپ بالٹی کی مال ماری اس طرح کی چیزیں جو بولتے ہیں یہ سب ترکی زبان کے، نظر میں نے ابھی بولا کہ تو یہ ایسا ہمارا اٹوٹ رشتہ ہے دونوں کا۔ اسلام بھی ہمارا رشتہ ہے، پھر ہمارا مذہبی مسلک کی بھی رشتہ ہے ترکی کے ساتھ، اور اب دفاعی رشتہ بھی ہے۔ ترکی اور پاکستان اور چین، اس بلاگ کا میرا خیال ہے میں کچھ دن پہلے آپ سے بہت تفصیل کے ساتھ بات کر چکا ہوں۔ تو یہ لیزر جا کے وہ کہتے ہوتی تنی چ لگے گا وہ دلی تنی چ لگنا، یہ لیزر وہ جو لائٹ ہے وہ ماریں گے اور اس کا مزہ لیں گے۔ جی بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی۔ جی بالکل، عامر بھائی نے اس لیزر نظام کے بارے میں تفصیل سے بتایا، اور انشاءاللہ بہت جلد ہوا میں اڑنے والے بھارتی ڈرونز اس لیزر کی وجہ سے پگھل کر زمین پر گرنا شروع ہو جائیں گے۔ عامر رضا اور عدیل احمد کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔